نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم صدق الله العظيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں پہ لاسٹ آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا، یہاں پہ جیوز کا خاص طور سے جو یہودی تھے وہ ڈیفرنٹ فارم میں پہلے آیات میں ہیرا پھیری کرتے تھے. اب یہاں سے ان کا ایک طرف ایمان یعنی کہ بلیفز کے اندر ہیرا پھیری کا پہلے ذکر تھا، اور یہاں سے ان کے جو مال آپ نے لاسٹ آیات میں دیکھا ہوگا فزیکل جو دنیا کے معاملات کے اندر ہیرا پھیری کا ذکر چل رہا ہے. یہ آیا تھا پیچھے ومن اہل الکتاب من ہو بقنطار یؤدیہ الیک. اگر یہ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ڈھیر سارا کنتار بولتے ہیں، بہت زیادہ ڈھیر سارا بھی آپ سے ادھار لے لیں تو اگر آپ ان کو مال دے دیں تو یہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو آپ ایک دینار بھی دیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے. تو ان کی جو ہیرا پھیری ہے اس کا ذکر یہاں سے شروع ہوا ہے ان باتوں سے. تو یا رے ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ انا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، انا جہاں پہ بھی آتا ہے قرآن میں اس کا مطلب ہوتا ہے شورلی، بے شک، آپ کس طرح بھی کر سکتے ہیں. جہاں انا سیم میننگ ہے. اور الذین جہاں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں موصول ہے، یہ کسی کی طرف بات کرنے کے لیے آتا ہے ورڈ. تو ان الذین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یا شورلی وہ لوگ، یشترونا میں یہ لفظ نکلا ہے اشترا سے. اشترا اگر کسی کو معلوم ہو، اشترا کہتے ہیں بے شرا کہتے ہیں خرید و فروخت کو. یشترونا میں ایکسٹراز کو دیکھ لیں، سب سے پہلے یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا. یا کو ہٹا دیں تو شین اس کا اصلی ورڈ ہے. آخر میں واو نون آ رہا ہے، وہ بھی کیونکہ فعل میں آتے ہیں ان کو بھی ہٹا دیں، اور تو آپ کے پاس صرف شین تا اور را ہی بچتا ہے. تو اس سے اشترا کا لفظ نکلتا ہے کہ یہ بے اور خریدنا مراد ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عہد اگین عہد اردو کا میں بھی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ. یہ عام طور سے ہماری لینگویج میں عہد مطلب کمٹمنٹ، اگریمنٹ، وعدہ. اس پہ میں آتا ہوں انشاءاللہ ایک منٹ. یہ تھوڑا بہت سمنن قلیلا، ایمان کہتے ہیں، یمین کہتے ہیں قسم کو، یمین. تو یہ اللہ کا عہد کو یا اللہ کے اقرار کو اور اپنی قسموں کو جو ہے نا، یہ سمنن قلیلا تھوڑے بہت مال کے بدلے جو ہے نا بیچ دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. یہ بات عام لفظوں میں سمجھے تو اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، کلام سے یہ لفظ نکل رہا ہے اگین. لا یکلم سے مطلب ہوگا ان سے اللہ کلام بھی نہیں فرمائیں گے. ولا ینظر مطلب دیکھنا، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اللہ قیامت کے دن، یوم القیامہ. ولا یزکیہم اگین زکا یزکی تزکیہ کرنے سے ہے، پاک کرنے سے ہے، ان کو پیوریفائی بھی نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے بدلے دردناک عذاب ہوگا. تزکیہ کرنا، پاک کرنا، اللہ نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی. یہ وہ لوگ جب یہ ایمان اپنے اللہ کے عہد میں اور قسموں کو تھوڑے بہت مال کے بدلے بیچنے والے جو لوگ ہیں، ان سے اللہ یہ سارے کام نہیں کرے گا. ایک تو ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں،
اور پاک بھی نہیں کرے گا. اور دیکھنا تو ظاہر ہے اس پہ علماء نے بہت بحث لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں. تو اس پہ کنکلوژن میں یہی آتا ہے کہ وہ دیدار جو اللہ کا ہوگا وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے. باقی جنت کی نعمتیں جب جنتی کو اللہ ہر چیز دے چکے گا, یہ بھی لے لو یہ بھی سب مل گیا, وہ پوچھے گا راضی ہو, بولیں گے ہم راضی ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جو بہت زیادہ ہائی لیول کے لوگ ہوں گے ان کو فائنلی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور وہ آتا ہے نا قرآن میں بھی ولدینا مزید, کہ ان کو بہت سارا ملے گا, اور ولدینا مزید اس کے علاوہ اور جو مزید ملے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور وہ آتا ہے دوسری جگہ وجوہ یومئذ ناظرہ, یہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ چہرے وہ دیکھ رہے ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ قرآن سے بات ثابت ہوتی ہے, کیونکہ بعض اوقات اس میں کہیں ایک جگہ ہم نے سنا کنفیوژن کہ اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی, اور وہ ایک علمی بحث ہے, اس میں ہم نہیں جا رہے, لیکن بہرحال یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے. دوسری بات آپ نے ذکر کیا تھا وعدے کا. عہد کو ہم وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن عہد میں اور وعدے میں ایک سلائٹ ڈفرنس ہے. وعدہ جو ہوتا ہے وہ جانبین یعنی کہ دو پارٹیز کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ ایک پارٹی کی طرف سے ضروری ہے. وہ عہد جو ہوتا ہے, کمٹمنٹ جو ہوتا ہے, یہ دو طرف سے ہوتا ہے. اس میں دونوں فریقین کا آپس میں میوچل اگریمنٹ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں عہد. اور وعدہ جو ہوتا ہے یہ کسی ایک طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان آیتوں کے اندر 5 چیزیں بیسکلی مینشن ہوئی ہیں. کہ پہلی چیز کہ ان کا لا خلاق لہم فی الآخرہ, ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا, یعنی نعمتوں میں سے ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دباتا ہے تو وہ اپنے لیے آگ کو واجب کر لیتا ہے. جو راوی روایت بیان کرنے والے صحابی تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر وہ چیز بہت ہی معمولی ہو, ایسی کوئی بگ ڈیل نہ ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک درخت کی ٹہنی بھی کسی کی دبوت لیتا ہے کسی کی اس کی مرضی کے خلاف, تو اس کا بھی آخرت میں ایسا ہی انجام ہوگا, آگ کو اس کے اوپر اللہ واجب فرما دیں گے. تو ایمانداری وہ آتا ہے نا, ایماندار تاجر جو ہوگا مال صدیقین و نبیین, وہ انبیاء اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا آخرت میں قیامت کے دن, جو ایماندار آنےسٹ آدمی جو آنےسٹ طریقے سے کاروبار کرتا ہوگا. اور دوسری چیز اس حدیث میں بتائی کہ اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائیں گے, لا یکلمہم. تیسری چیز فرمائی ولا ینظر الیہم, ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. اور چوتھی چیز فرمائی یزکیہم, لا یزکیہم, ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے, ان کو پیوریفائی بھی نہیں کریں گے. اور پانچویں چیز فرمائی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, عذاب علیم. اور بہت ساری دوسری روایاتوں میں مختلف چیزیں اسی ٹاپک کے حوالے سے آتی ہیں. ایک مسند احمد کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اس میں ایک وہ آدمی جو ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے, دوسرا سودا بیچنے والا جھوٹ بول کر, اور تیسرا احسان کر کے اس کو جتلانے والا. ان تینوں کے بارے میں سخت وعید آتی ہے ایک حدیث میں. اور ایک دوسری حدیث میں جو کہ مسند احمد میں ہی ہے, اس میں ابو احمس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے میں نے یہ حدیث بیان فرمائی, تو انہوں نے بھی اسی کی تائید فرمائی. بہرحال تو یہ خیر اس آیت کے حوالے سے اگر کسی کا کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے, میں پھر آگے نیکسٹ چلتا ہوں. ایمان یمین قسم, یمین کہتے ہیں قسم کو. ہاں یمین دائیں کو بھی کہتے ہیں, دائیں کو بھی یمین کہتے ہیں, اور یمین کا سے مراد قسم ہے. اسی لیے آپ جب اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں ہاں اس بات پہ ہاتھ ملا لو, تو ہاتھ ملانے کا مطلب ہوتا ہے اب یہ قسم ہو گئی, اگریمنٹ ہو گیا, ایک اس کا سمبل ہوتا ہے, سائن ہوتا ہے یہ.
تو خیر یہ ابو احمس کو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا. وہ ایک اس میں وہ آدمی تھا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے پریشان ہو, یا وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہو, بہت زیادہ تنگ کرتا ہو, برا اس کا نیبر ہو, لیکن وہ اس پہ صبر کرے, اللہ سے امید رکھے اچھائی کی. اور دوسرا فرمایا جو تکبر کرنے والا تاجر ہے یا بخیل فقیر ہو, یعنی ایک فقیر ہے ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ پچھلی ہماری ایک حدیث گزر چکی ہے, لیکن بخل اس سے زیادہ بری چیز ہے. وہ آتا ہے نا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس, لوگوں سے قریب ہوتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے, جنت سے قریب ہوتا ہے. والبخیل بعید من اللہ, اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ, جنت سے دور ہوتا ہے. بعید من الناس, اپنے لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. تو بخیل کے لیے بہت زیادہ سخت وعید ہے. اور اس میں ہی ایک دوسری عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے, جس میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی حق کے ساتھ اپنا حق مانگتا ہے کسی سے تو وہ دین ہے, اور اگر کوئی ناحق کسی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ دین نہیں ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ اس کے اندر ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو مانگنے کا پورا پھر رائٹ بھی ہوتا ہے. ایسی بہت ساری حدیثوں میں ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کا حق ہے اور وہ اپنا حق بھی چھوڑ دے. اور لاسٹ کلاس میں ہم نے وہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بھی اس میں ذکر کیا تھا, جو کسی نے بندے نے دوسرے سے 1000 دینار قرض لیا اور اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پہ اس کا کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے میرا قرض واپس کرو گے. اس نے کہا میں اللہ کو اس پہ ضامن بناتا ہوں. اس نے کہا نہیں اور کچھ, اس نے کہا میں اللہ کو ہی اس پہ ضامن بناتا ہوں. بہرحال اس نے دے دیا اس کو 1000 دینار. وہ چلا گیا شخص اپنا جہاں اس نے جانا تھا 1000 دینار لے کے. اب جب اس کو لون پے آف کرنے کا ٹائم قریب تھا, وہ وہاں سے واپس آنے لگا, تو اس زمانے میں دریا جو ریور ہوتا تھا وہ فلو کر رہا ہے اور دوسری طرف سے لوگ آنے جانے کے لیے بوٹس, کشتیوں کا استعمال ہوتا تھا. تو اسے کوئی سواری نہیں ملی واپس آنے کے لیے. تو اس نے ایک لکڑی کے اوپر 1000 دینار باندھے اور ایک لیٹر لکھا ساتھ میں کہ یا اللہ تو جانتا ہے میری نیت صحیح ہے, میری انٹینشن بالکل صحیح تھی, میں نے اس کا قرضہ واپس کرنا تھا, لیکن اب میرے پاس سواری نہیں ہے, تو اگر ہو سکے تو اس کو پہنچا دے. اور اس نے وہ لکھ کے اور وہ دریا میں پھینک دیا. اب یہ بندہ چلا گیا. وہ دوسری طرف بندہ جس نے قرض دیا تھا بنو اسرائیل کا, وہ جب اپنا متعین ٹائم پہ آیا وہاں دیکھنے کے یار یہ شاید آ رہا ہو ٹریولر جو بھی ہے اور میرا قرض واپس کرے, اس نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, تو واپس نہیں آ رہا. اب یہ واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا. اس نے وہ اٹھایا, اس کو ساتھ وہ خط ملا اور اس سے وہ 1000 دینار ملے اور وہ واپس اس نے لیے. کچھ عرصے بعد, تھوڑے جتنے بھی دنوں بعد, اس بندے کو دوبارہ جب سواری ملی وہ واپس اس ٹاؤن آیا اور اس نے آ کے اس بندے سے کہا کہ یہ اپنا 1000 دینار تم واپس لے لو, میں نے تم سے قرض لیا تھا اور مجھے اس دن سواری نہیں ملی. تو اس نے کہا نہیں, وہ پہنچانے والے نے مجھے پہنچا دیا تھا اور یہ میرا حق ہی نہیں ہے, تو میں کیسے تم سے لے سکتا ہوں. تو وہ دونوں ظاہر نیک اللہ والے لوگ ہوں گے لوگ. بہرحال ان آیتوں میں اگر آپ کو کوئی بھی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کر سکتے ہیں اس میں. اب دیکھیں ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم. ہم لفظ آیا, ہم سے کون مراد ہوگا؟ وہ لوگ زیادہ ہوں گے, کم سے کم 3 ہوں گے منیمم, اور وہ سارے لوگ. خریدنا, مول لینا, بیچنا بیسکلی. عہد, اللہ کا عہد, اللہ کا وعدہ, اللہ کا اگریمنٹ. تو اگر اس کو کانٹیکسٹ بنائے کہ اس نے بیچے اللہ کا عہد بیچ دیا, ان الذین وہ لوگ یشترون خریدتے ہیں بعہد اللہ, اللہ کا وعدہ, جی ثمنا قلیلا, جی کچھ ثمنا کے مقابلے میں, جی اولئک یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں لا خلاق لہم. جی خلاق خلاق مطلب
کچھ حصہ، کوئی پارٹ، کچھ نہیں ہوگا اس کے لیے، کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی پارٹ نہیں ہوگا اس کا آخرت میں. اور اولئک نارمل ہیلتھ کا آتا ہے، اس کا کیا اولئک مطلب وہ لوگ الذین اولئک، اس میں اشارہ کہتے ہیں. یہ جہاں پہ بھی آ رہے ہیں نا ان کا مطلب صحیح ہے، یہ کسی کا بتانے کے لیے آ رہے ہیں. اولئک وہ لوگ، الذین وہ لوگ. اچھا، ایک مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک کندہ قبیلے کے ایک شخص تھا، امرا القیس بن عامر. اس کا جھگڑا ہوا کسی یہودی سے، اور کوئی زمین کا معاملہ تھا، اور زمین کے معاملے پہ جھگڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس اس کے کوئی ان کی شرکت میں زمین تھی دونوں کی، ایک جیو کی، یہودی کی، اور ایک ان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ وہ مکر گیا تھا یہودی کہ نہیں، یہ تمہاری نہیں ہے، اس میں حصہ کوئی بھی. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس پروف تو نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اس سے کہا کہ تم قسم کھاؤ. تو اس پہ مشہور ایک فقہ کا اور کورٹ کا جہاں پہ دار القضاء کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس حدیث سے بھی آتا ہے، البینۃ مدعی والیمین علی ما انکر. خیر، کہ جو قسم ہوتی ہے وہ جس کے اوپر الزام ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہہ لیں پلینٹف، اور جو نہیں ڈیفینڈنٹ، سوری، اور پلینٹف کے اوپر وہ ثبوت لانا لازم ہوتا ہے جو کیس کر رہا ہے. خیر، انہوں نے قسم نہیں کہی. بہرحال انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال ہڑپ لے گا. انہوں نے کہا جھوٹی قسم کھانے کے لیے اوپر پھر یہ وعیدیں آئیں، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ جو شخص کسی کا ایک ٹائنی ٹکڑا بھی جہنم کی آگ اپنے اوپر واجب کر لے گا، جو بندہ زمین میں کسی کا دبائے گا حق کے بغیر. تو بہرحال اس نے کہا اچھا، اور اگر کوئی بندہ ویسے ہی اپنا حق چھوڑ دے تو انہوں نے کہا اس کے لیے جنت میں گھر واجب ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ زمین میں اس کو دیتا ہوں، مجھے اس کیس کو میں پڑھنا ہی نہیں ہے. تو یہ جھوٹی قسم کھانے کے اوپر بہت ساری حدیثوں میں یہاں ہم نے نوٹ کی تھی، اتنی ملتی ہیں آپ کو الحمدللہ. یہ حدیث بخاری، مسلم، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اس طرح کی بہت ساری جھوٹی قسموں کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. جھوٹی قسم اپنی جگہ ہے، یا ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو باپ اپنی اولاد سے بیزار ہو اور جو اولاد اپنے والدین سے بیزار ہو، اس کے بارے میں بھی یہ وعید آتی ہے. اور کسی کے اوپر احسان کر کے جتلانے والا جو شخص ہے، یا کسی نے کسی کو فیور کی ہے، احسان کیا ہے کسی نے، اس کو ڈینائی کرنا یا نہ ماننا، یا اگلے کی یہ سمجھیں کہ اس احسان کو ہی بھلا دینا، وہ شخص بھی ان وعیدوں میں آ جاتا ہے پھر. کیونکہ کسی نے اگر فیور کیا ہے تو اس کا احسان ماننا بھی ایک شریعت اس کو ایک مقام دیتی ہے. اور پھر کسی بندے نے جھوٹ بول کے اگر کوئی مال بیچا، غلط بیانی کر کے، اس کے بارے میں بھی یہ وعید آ جاتی ہے. اور غلط بیانی کر کے یا چھپا کے کچھ. اور بہرحال میرا خیال ہے ہم لوگوں کو آج مغرب پھر نکل جائے گی یہاں تک. اگر ان میں کوئی آپ کے پاس کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.